جب میں ٹرین میں چڑھا میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ دن کا سفر سوتے ہوئے ہی گزاروں گا۔ رات 2 بجے جب میرا اسٹیشن آئے میں جگہ رہ سکوں۔ میں ٹرین میں چڑھا، لوگ اتر رہے تھے، چڑھ رہے تھے، بھیڑ کم ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بھیڑ بڑھ رہی تھی۔ میں اپنی ہی برتھ پر کسی اجنبی کی طرح سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ خیر جب رات کے 9 بجے ٹرین میں تھوڑی بھیڑ کم ہوئی تب جا کر مجھے اپنی پوری سیٹ ملی۔ جیسا کہ مجھے پتا تھا ابھی کافی وقت ہے میرا اسٹیشن آنے میں، پھر میں آنکھ بند کر کر سیٹ پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ اچانک کھلی تو میں نے اپنی گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ٹائم دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے ترنت ہی اپنی بغل والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے اپنے اسٹیشن کے بارے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹیشن تو نکل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ترنت کھڑکی کے باہر دیکھا تو ٹرین ابھی ایک چھوٹے سے اسٹیشن کو پار کر رہی تھی۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور ترنت ہی ٹرین کی چین کھینچ دی۔ ٹرین رک گئی اور میں ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ ٹرین کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر آگے چلی گئی۔ اسٹیشن پر کافی اندھیرا تھا، پیڑ ہی پیڑ اور سامنے کھیت نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے اپنے دوست کو فون کیا اس کا فون لگا ہی نہیں، کیونکہ وہاں موبائل کا نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں فون لے کر ادھر ادھر گھومنے لگا کہ کہیں تو نیٹ ورک آ جائے، لیکن کافی وقت بیتنے کے بعد بھی فون کا سگنل نہیں ملا۔ اب میں تھوڑا ڈر گیا تھا، ایک تو رات کا وقت، اوپر سے انجان سنسان جگہ۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں وہیں پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا نیٹ ورک کی اڑیک کر رہا تھا، تبھی اچانک میرے فون کی رنگ بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ فون پر میرا دوست تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہاں پہنچا ہے تو؟ میں نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی۔ میری پوری بات سننے کے بعد وہ بولا میں آدھے گھنٹے میں تیرے پاس پہنچتا ہوں۔ فون پر بات کرنے کے بعد ابھی میں نے فون جیب میں ڈالا ہی تھا کہ مجھے پٹریوں پر کچھ سرکتا ہوا نظر آیا، مگر اس وقت اندھیرا کافی تھا، صحیح سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ٹھیک سے دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنی فون کی فلیش لائٹ اس سرکتی ہوئی چیز پر ڈالی تو ایک دم میری سانسیں تھمنے کے ساتھ میری چیخ بھی نکل گئی۔ دراصل وہ ایک کٹا ہوا ہاتھ تھا جو پٹریوں پر سرک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ تبھی مجھے پٹریوں کے دوسری طرف کی جھاڑیوں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، جسے سن کر میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے پٹریوں پر بہت ساری چیزیں سرکنے کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ میں پٹریوں سے دور جا کر ایک دیوار سے سٹ کر کھڑا ہو گیا، ڈرا سہما۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ پلیٹ فارم پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ہی وہ رونے کی آواز اب اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی سوچی، لیکن میرے پیر وہیں جم گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے پاؤں نہیں ہلا پا رہا تھا۔ میں روتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ میرا دماغ اب بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا
جو میری مدد کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کٹا ہوا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا اور سرکتا ہوا میری ہی اور آنے لگا۔ میں اب تک بچنے کی ساری امیدیں کھو چکا تھا۔ تبھی مجھے اپنی بائیں اور سے ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، مگر اب تو میری آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب وہ روشنی میرے قریب آئی تو پتہ چلا وہ ایک بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ہے۔ تو تبھی وہ بائک میرے پاس آن کر رکی۔ بائک پر میرا ہی دوست تھا، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی مجھے بائک پر بٹھایا اور وہاں سے لے گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں ابھی بھی کافی ڈرا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تو نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے بتایا پہلے تو میں نے فون پر کافی ٹرائی کیا، جب فون نہیں لگا تو وہ اپنی بائک کو پلیٹ فارم پر ہی لے آیا۔ پھر اسے میرے موبائل فون کی فلیش لائٹ نظر آئی، جس سے وہ سمجھ گیا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا اکثر ہی ایسے چھوٹے اسٹیشنوں پر کوئی آتم ہتیا یا درگھٹنا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت ایسی جگہ بے حد خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی میں بس اتنا ہی۔ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔